بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آج ہمارا بنیادی موضوع جھوٹ کی ممانعت کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے دو احادیث جو متفرق موضوعات سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں دو رخ شخص کی مذمت کا بیان کیا گیا ہے۔ دو رخ شخص یعنی جو ایک آدمی سے اور طرح بات کرے اور دوسرے آدمی سے دوسری طرح بات کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 108 اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، منافقین کے بارے میں کہا، اور اللہ سے نہیں چھپتے، یعنی اپنی خامیاں اور اپنے عیب لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کو پتہ نہ چل جائے، حالانکہ انسان کو اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ فرمایا حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ ان کے عملوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تو چھپا سکتے ہی نہیں، مگر وہ اپنے طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لوگوں کے سامنے اور چہرہ ہے، اللہ کے سامنے اور چہرہ ہے ان کا۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے۔ یہاں کان سے مراد یہ سر کا کان نہیں ہے، وہ جو کانیں ہوتی ہیں جیسے نمک کی کان ہے یا جو پہاڑوں کے اندر جو کانیں ہوتی ہیں، لوگوں کو تم کانوں کی طرح پاؤ گے۔ ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر جن کے اندر اچھی خوبیاں تھیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کے اندر بھی بہترین لوگ ہوں گے، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم جو کچھ یورپ کے بارے میں لوگوں کی عمومی بارے میں سنتے ہیں کہ جی وہ لوگ وقت کے پابند ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی ریاستوں کے حالات تو ہمارے ساتھ اور طرح کے ہیں، وہ ریاستیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں وہ ایک اور المیہ ہے، مگر وہاں رہنے والے وہاں کے عام لوگوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمان بھی اچھے مسلمان ہو جائیں گے کہ عقیدہ جب ان کے پاس اچھا ہو گیا اور باقی عمل ان کے پہلے سے اچھے ہوں تو جیسے وہ وہاں پر اپنی جگہ پر اچھے تھے تو اسلام میں بھی اچھے ہو جائیں گے، اگر وہ دین کی سمجھ اور عقیدہ ان کا درست ہو جائے تو۔ پھر آقا نے فرمایا حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے، یعنی بہترین حکمران وہ ہوگا جو حکمرانی لینا پسند نہیں کرتا ہوگا، جو خود شوق رکھتا ہو کہ میں حکمران بن جاؤں، حکومت میری بن جائے، اور اس کے لیے زور لگا رہا ہو اور ہر طرح کی طاقتیں خرچ کر رہا ہو، اس سے اچھی حکمرانی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اچھا حکمران وہ ہوگا جو حکمران بننا پسند نہیں کرتا، لوگ اس کے سر پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ نہیں تمہیں ہی بننا چاہیے۔ ایسا آدمی جب لوگوں کے کہنے پر ذمہ داری لیتا ہے تو اللہ کی مدد اور فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ذاتی غرض اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کے وفاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اور تم لوگوں میں سب سے بدتر لوگ دو رخیں پاؤ گے، جو لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتے ہیں اور دوسروں کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ان سے ذکر کیا، حضرت محمد بن زید نے اپنے دادا سے ذکر کیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دل میں نہیں ہوتی، یعنی دل پسند نہیں کر رہا
لیکن حکمران کے سامنے بیٹھے ہیں تو تعریف کر دیتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، یہ اور وہ ہے، حالانکہ ہمارا دل اس پہ راضی نہیں ہوتا. ہم باہر نکل کے اور باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں اسی کو منافقت کہا کرتے تھے. یہی منافقت ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے منہ پر اور بات کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے اور بات کرتے ہیں. ہم آقا کے زمانے میں اسی کو منافقت شمار کیا کرتے تھے. جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت 25 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو. یعنی جو بات اپنی حقیقت کے ساتھ تم پر واقع نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کرو گے تو پھر غلط بات ہی کرو گے، لہذا ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار نے فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. یعنی انسان جب سچ بولتا ہے تو سچائی انسان کو نیکی کے راستے پہ لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا آدمی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. آپ فرمائے جو جھوٹ ہے، جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص اسے نافرمانی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا. بڑی معروف و مشہور حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر تو بڑی بحث کرتے ہیں، معمولی جو عام باتیں ہوتی ہیں ان پر بڑی پکڑ کرتے ہیں کہ ہاتھ دایاں نہیں تو بایاں کیوں، پہلے مسجد میں یہ پاؤں نہیں رکھا تو وہ پاؤں رکھا ہے. یہ سارے آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا چاہیے، مگر اس پر کوئی انسان کوئی بہت بڑے نیکی یا ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں رہا، اسلام سے دور نہیں جا رہا. مگر یہ جو باتیں آقا نے بتائی ہیں، فرمایا 4 باتیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے. کون کون سی پائی جائے؟ اور فرمایا ان میں سے جس کے اندر ایک خصلت ہوگی تو منافقت کی ایک عادت ہوگی، 2 خصلتیں ہوگی تو 2 عادتیں ہوگی، 4 پائی جائے گی تو پھر خالص منافق ہو جائے گا. الا یہ کہ وہ ان عادتوں کو چھوڑ دے تو پھر نفاق ختم ہو جائے گا اور اسلام اس کا کھڑا ہو جائے گا. وہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. پہلی بات یہ بتائیں. اور امانت کا ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک بیٹھا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی 2-4 روپے پیسے یا کوئی چیز رکھوائی تو امانت ہے. حالانکہ ہر وہ کام جو ہمارے ذمے لگا دیا جائے وہ ایک امانت ہے. ہم کسی کو ایک موٹر سائیکل دے آتے ہیں اپنی کہ یار اس کی آپ ٹیوننگ کر دو، گاڑی دے آتے ہیں اس کا یہ کام کر دو، وہ امانت ہے اس کے پاس. اب اس کے اندر اگر وہ بجائے بہتری کرنے کے بدنیتی کے ساتھ کوئی خرابی کر دیتا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے. بے شمار لوگ ایسے زندگی میں آپ کو واسطہ پڑے گا کہ بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے یا جو کام آپ نے ٹھیک کرنے کا کہا ہے اس کے ساتھ ایک اور گڑبڑ بھی پیدا کر دیں گے تاکہ چوتھے دن پھر آپ کو وہاں پہ آنا پڑے. آپ لوگ یہاں تک بددیانت ثابت ہوتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس آپ کے اندر کی جینوئن چیز نکال کے ماٹھی لگا دیں گے، جینوئن وہاں سے نکال کے اور جگہ لگا دیں گے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس کو بددیانتی نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ جس کو امانت جس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. دوسری بات فرمائی جب بات کریں تو جھوٹ بولیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں شام کو آ جانا، شام کو گئے بس یار وہ فلاں مسئلہ بن گیا تھا اب کل آ جانا، پھر کل گئے تو پھر پرسوں آ جانا. انسان کو چکر لگوا کے خار کرتے رہتے ہیں. یہ بات ہے جس کو ہم سچا نہیں کر رہے ہیں. میں جب بات کریں تو جھوٹ بولیں، اور جب عہد کریں کوئی وعدہ کر دیں تو بد عہدی کریں.
وہی باتیں جو ہم نے پیچھے مثال دی وہ وعدہ بھی ہے. اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے، یعنی جب کسی سے لڑ پڑے جھگڑا ہو جائے تو اس میں گالی گلوچ کرتا ہے، بہتان اور تہمتیں لگا دیتا ہے. یہ نشانیاں ہیں منافقت کی. اور اس منافقت سے مراد یاد رکھیے، بندہ سوچتا ہے اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے تو بہت سی باتیں زندگی کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اس منافقت کا معنی ہوتا ہے عملی منافقت. منافقت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کی منافقت، ایک ہے عمل کی منافقت. عقیدے کی منافقت یہ ہے کہ انسان اللہ رسول پر ایمان کا دعویٰ کرے مگر ایمان دل میں نہ ہو، وہ عقیدے کی منافقت ہے. ایسا بندہ تو کافر سے بدتر ہوتا ہے. میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ عقیدے کی منافقت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے خدا اور رسول کے اوپر. وہ تو پرلے درجے کا منافق اور جہنم کے نچلے گڑھے کا حقدار ہے. وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے. ایسا فتویٰ ہم کسی پہ نہیں لگا سکتے آج، کیونکہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، جب تک وہ اپنی باتوں سے عمل سے اظہار نہیں کرے گا ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں. عقیدے کی منافقت حضور کے زمانے میں میرے آقا نے اللہ کے امر سے، اللہ کی وحی سے لوگوں کو بتایا تھا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. اور مسجد میں جمعہ کے دن سرکار نے نکل جاؤ مسجد سے تو منافق ہو، یہاں تک حکم اللہ کا آ گیا تھا. یہ فتویٰ کسی اللہ کے نبی کے بعد کسی کا حق نہیں ہے کسی پر یہ فتوے لگائے کہ فلاں یہ منافق ہے. باقی رہا عمل کی منافقت، جھوٹ بولنا، یہ بقیدی کرنا اور اس کے ساتھ خیانت کرنا، بدزبانی کرنا، یہ عمل کی منافقت ہے. اسے عملی منافقت کہتے ہیں. یہ اعتقادی منافقت نہیں ہے. اس کا فرق ذہن میں رکھیں. اور آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، جھوٹ کی بات ہے. مطلب کئی معاذ اللہ معاف کریں، کئی لوگ اپنی روحانیت اور اپنے بعض اوقات اس شعبے کے اندر بھی لوگ دو نمبری کر جاتے ہیں. ایسے خواب بیان کرتا کہ مجھے بڑی بڑی زیارتیں ہوتی ہیں اور میں اس درجے کا بندہ ہوں، میرے ساتھ کبھی فلانے اولیاء ملتے ہیں، کبھی فلانے صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر یہ درست باتیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن اگر ایسی باتیں صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بنا کے پیش کی جا رہی ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے مجبور کرے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا دیں. جو کے دانے چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، اس پہ گانٹھ لگا دو، اللہ اسے مجبور کرے گا کہ جو بات تھی نہیں وہ تم نے لوگوں کو بتائی ہے تو پھر لگا کے دکھاؤ. جس طرح جو کے دو دانوں میں گرہ نہیں لگ سکتی ہے، لگانا ممکن نہیں ہے، جو کے دانوں میں کیسی گانٹھ لگ سکتی ہے. تو فرمایا اس طریقے سے تمہاری جو بات تھی جھوٹی اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے. اور دوسری بات فرمائی، جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی دو بندے چار بندے ہیں، وہ کوئی بات اپنے طور پہ اپنے اندر رکھ کے کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بندہ چھپ کے ان کی بات سننا چاہتا ہے، تو فرمایا قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوں گے کہ تو نے خفیہ پوشیدہ طور پر ان کی باتیں سننے کی کوشش کیوں کی تھی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا انعامدار علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.